جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقینا فی الدین. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمدللہ لاسٹ ویک جو ہے الحمدللہ ہم نے فتحہ کسرہ اور ضمہ کے بارے میں الحمدللہ پڑھا تھا. الحمدللہ آج جو ہے انشاءاللہ دوسرے لیسن کی طرف ہم چلیں گے. انشاءاللہ میں اسکرین شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ. جی الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے حرکات کے بارے میں دیکھا تھا الحمدللہ. اور الحمدللہ فتحہ جو زبر کو فتحہ ہم نے پڑھا الحمدللہ. اور زیر کو کیا کسرہ، زیر کی آواز یعنی کہ زیر کو کیا کہتے ہیں کسرہ کسرہ. الحمدللہ. اور پیش کو کیا کہتی پیش کو ضمہ ضمہ. الحمدللہ یہ اچھے سے ہم نے جان لیے اور اس کی مشق بھی الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے اور الحمدللہ پڑھ لیے الحمدللہ. اور اس کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس کو کیسے ادا کریں گے الحمدللہ. تو نیکسٹ جو ہے تنوین اور نون ساکین یعنی کہ دو زبر دو زیر. کلیئر ہے اسکرین کلیئر ہے سب کے لیے؟ کوئی ٹیکسٹ کر کے بتا دے. جی فتحتین کسرتین اور ضمتین. اب ایک زبر کو ہم نے کیا پڑھا تھا فتحہ. ایک زبر کو فتحہ پڑھا وہ جو ہے سنگولر ہو گیا. ایک زبر کو کیا پڑھے ہمیں فتحہ. جی بلر ہے میرے لیے بھی بلر ہے نہیں معلوم انشاءاللہ اللہ آسان کرے. تو فتحہ ایک زبر کو میں انشاءاللہ میں پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گی. شاید یہ نیٹ جو ہے کلیئر نہیں ہے اس وجہ سے انشاءاللہ تھوڑا غور کر لیں. میں پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ گروپس میں. ٹھیک ہے. تو ایک زبر کو فتحہ کہتے ہیں. دو زبر کو فتحتین اور ایک کسرہ کو کیا پڑھیں گے ایک زیر کو کسرہ اور دو زیر کو کسرتین. دو پیش کو کیا پڑھیں گے دو پیش کو ایک پیش کو ضمہ دو پیش کو ضمتین. اور ان تینوں کو جو ہے تنوین بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ تنوین کا جب آئے گا میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ.
جی دیکھو ایک حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش کو کسرہ فتحہ ضمہ، زبر کو فتحہ، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو جو ہے ضمہ، ضمہ، کسرہ فتحہ ضمہ، زبر زیر پیش کو فتحہ کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں دو پیش کی طرف، دو زبر کی طرف، دو زیر کی طرف۔ تو دو زیر کو یعنی کہ دو زیر اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نیچے جب آ جاتا ہے، ایک حرف کے نیچے جب آتا ہے حرکات تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں، اور اس کو عربک میں کیسے پڑھیں گے؟ کسرہ۔ اور یہاں پر دو آ گئے ہیں، دو زیر ہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کسرتین، 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 ٹھیک ہے۔ اور جیم یہاں پر ہے، یہاں پر دیکھو، یہاں پر دو فتحہ ہے، دو فتحہ، دو زبر ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فتحتین، فتحتین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، دو پیش، دو پیش ان جیم، دو پیش جن، اس طریقے سے ہمیں پڑھتے تھے سو اردو کی طرح، لیکن عربک میں اس کا نام جو ہے ایک پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور دو پیش کو جو ہے ضمتین، کسرتین دو زیر، فتحتین دو زبر، ضمتین دو پیش، اس کو ایسے نام سے ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کسرتین، فتحتین اور ضمتین، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کسرتین، ضمتین اور فتحتین کو تنوین بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے، کیسے اس کو کیسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں گے۔ آپ پلیز میرے ساتھ ہی پڑھیں، تھوڑا میں گیپ دوں گی، آپ میرے ساتھ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ فتحتین ان، با فتحتین بن، تا فتحتین تن، سا فتحتین سن، جیم فتحتین جن، ہا فتحتین ہن، خا فتحتین خن، دال فتحتین دن، زال فتحتین زن، را فتحتین رن، رن، زا فتحتین زن، سین فتحتین سن، شین فتحتین شن، صاد فتحتین صن، ضاد فتحتین ضن، طا فتحتین طن، ظا فتحتین ظن، عین فتحتین عن، غین فتحتین غن، فا فتحتین فن، قاف فتحتین خن، کاف فتحتین کن، لام فتحتین لن، میم فتحتین من، نون فتحتین نن، واو فتحتین ون، ہا فتحتین ہن، حمزہ فتحتین ان، یا فتحتین ین، الحمدللہ۔ اب فتحتین، اب اس کو اگر نون ساکین آ جاتا ہے فتح یعنی کہ فتحہ کے ساتھ تو یہ بھی جو ہے اسی طریقے سے آواز آئے گی، جیسے کہ دیکھو با فتح نون سکون بن، با فتحتین بن، سیم آیا۔ اگر ایک فتحہ، ایک حرکہ یعنی کہ ایک حرف کے اوپر فتحہ آیا اس کے بعد نون ساکین آ جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے اسی طریقے سے آتا ہے، آواز اس کی بھی آواز جو ہے
इसी तरीके से निकलेगी। जैसे कि देखो बा फतहा नून सुकून बन, बा फतहा तेन बन, और इसको तनवीन कहते हैं। समझ में आ रहा है? बन, बा फतहा नून सुकून बन, ता फतहा तेन तन, ता फतहा नून सुकून तन, सा फतहा तेन सन, सा फतहा नून सुकून सन, जीम फतहा तेन जन, जीम फतहा नून सुकून जन, बन, तन, सन, जन। समझ में आ रहा है? सेम जब एक हुर्फ के ऊपर फतहा आ जाता है, उसके बाद वाले हुर्फ यानी कि उसके बाद नून साकिन आ जाता है, तो सेम उसकी आवाज जो है यानी कि दो जबर की तरह ही आएगी, यानी कि फतहतेन की तरह ही आएगी। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं कसरतेन की तरफ, यानी कि दो जेर। दो जेर को क्या पढ़ेंगे हम? कसरतेन। दो जेर को कसरतेन पढ़ेंगे। चले पढ़ें। हमजा कसरतेन इन, बा कसरतेन बिन, ता कसरतेन तिन, सा कसरतेन सिन, जीम कसरतेन जिन, हा कसरतेन हिन, खा कसरतेन खिन, दाल कसरतेन दिन, زال كسرتين ظن، را كسرتين رن، زا كسرتين زن، سين كسرتين سن، شين كسرتين شن، صاد كسرتين صن، ضاد كسرتين ضن، طا كسرتين طن، ظا كسرتين ظن، عين كسرتين عين، غين كسرتين غين، فا كسرتين فن، خاف كسرتين خن، كاف كسرتين كن، لام كسرتين لن، ميم كسرتين من، ميم كسرتين من، نون كسرتين نن، واو كسرتين ون، ها كسرتين هن، همزة كسرتين إن، या कसरतेन इन। यहाँ पर देखो बा कसरतेन बिन और बा कसर नून सुकून बिन, ऐसे इसी तरीके से जैसे हमें फतहतेन को पढ़े इसी तरीके से। बिन, तिन, फिन, जिन। इसको कैसे अदा करेंगे? बा कसरा नून सुकून बिन, ता कसरतेन तिन, ता कसरा नून सुकून तिन, सा कसरतेन सिन, सा कसरा नून सुकून सिन, जीम कसरतेन जिन, जीम कसरा नून सुकून जिन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छे से समझ में आ गया। फतहतेन दो जबर, कसरतेन दो जेर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखें दो पेश है। हमजा, हमजा, हमजा इसको क्यों नाम दिया गया? अगर खाली रहा अलीफ तो उसका नाम अलीफ रहेगा। अगर इसके ऊपर कुछ भी हरकत आ गई, जेर जबर पेश साकिन जज़म कुछ भी आ जाए, हरकत आ जाए, तो ये बन जाएगा हमजा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दोमतेन के साथ। देखो हमजा दोमतेन उन, बा दोमतेन बुन, सा दोमतेन, ता दोमतेन तुन, सा दोमतेन सुन, जीम दोमतेन जुन, हा दोमतेन हुन, खा दोमतेन खुन, दाल दोमतेन दुन, जाल दोमतेन जुन, रा दोमतेन रुन, जा दोमतेन जुन, सीन दोमतेन सुन,
شين ضمتين شن صاد ضمتين صن ضاد ضمتين ضن طا ضمتين طن ظا ضمتين ظن عين ضمتين عن غين ضمتين غن فا ضمتين فن قاف ضمتين قن كاف ضمتين كن لام ضمتين لن ميم ضمتين من نون ضمتين نن واو ضمتين ون ها ضمتين هن حمزہ ضمتين ان یا ضمتين ین الحمدللہ. اور یہ بھی جو ہے دیکھو یہاں پر ضمتین آ جائے گا اور با فتحہ نون سکون نون ساکن آ جائے گا تو سیم اسی طریقے سے اس کی آواز بھی آ جائے گی جیسے کہ با ضمتین بن با فتحہ نون سکون بن بن با ضمہ نون سکون بن تا ضمتین تن تا ضمہ نون سکون تن سمجھ میں آ رہا ہے سا ضمتین سن سا سا ضمہ نون سکون سن جیم ضمتین جن جیم ضمہ نون سکون جن الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. دیکھو زبر ایک زبر کو فتحتین دو زبر کو یعنی کہ ایک زبر کو فتحہ دو زبر کو فتحتین اور ایک زیر کو کسرہ دو زیر کو کسرتین اور ایک پیش کو ضمہ دو پیش کو ضمتین. الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو یہ بار بار پریکٹس کریں ٹھیک ہے الحمدللہ. اب اس کا فائدہ دیکھو یعنی کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھو میم فتحتین من میم کسرتین من 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 میم ضمتین من 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 با فتحتین بن با کسرتین بن 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 با ضمتین بن 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 واو فتحتین ون واو کسرتین ون 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 ان دونوں کو پہلے ملا لینا ہے اس کے بعد جو ہے تیسرے طرف جانا ہے یعنی کہ واو ضمتین ون 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 فا فتحتین فن فا کسرتین فن 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 فا ضمتین فن 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 فا فتحتین فن فا کسرتین فن 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 فا ضمتین سن فن فن سن زال فتحتین زن زال کسرتین زن 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 زال ضمتین زن 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 ضا فتحتین زن ضا کسرتین زن 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 ضا ضمتین زن 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 زا فتحتین زن زا کسرتین زن 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 زا ضمتین زن 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 سا فتحتین سن سا کسرت سین فتحتین سن سین کسرتین سن 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 سین ضمتین سن 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 صاد فتحتین سن صاد کسرتین سن 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 صاد ضمتین سن 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 تا فتحتین تن تا کسرتین تن تا تن تن تا ضمتین تن 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 دال فتحتین دن دال کسرتین دن 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 دال ضمتین دن 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 طا فتحتین طن
तो कसरतेन तिन तोन त्विन तो दम्मतेन तुन तोन त्विन तुन रा फतहतेन रन रा कसरतेन रिन रन रिन रा दम्मतेन रुन रन रिन रुन नून फतहतेन नन नून कसरतेन निन नन निन نون ضمتين نن 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 لام فتحتين لن لام كسرتين لن 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 لام ضمتين لن 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 ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضن 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 ضاد ضمتين ضن 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 ين 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 شن 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 جن 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 كاف فتحتين كن كاف كسرتين كن 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 كاف ضمتين كن 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 خاف فتحتين خن خاف كسرتين خن 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 خاف ضمتين خن 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 الحمدللہ. تو اس طریقے سے اس کا قاعدہ ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من 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 اس طریقے سے جو ہے پڑھیں گے. اس کو دو فتحہ دو کسرہ دو دمہ یعنی کہ دو پیش کو دمتین دو زیر کو کسرتین دو زبر کو جو ہے فتحتین پڑھیں گے. اگر نون ساکن آ جائے گا کسی حرف کے پہلے تو وہ بھی جو ہے تنوین میں قرار کر دیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے ایگزامپل دیکھے ہیں الحمدللہ. جیسے کہ با فتحہ نون سکون بن اس طریقے سے الحمدللہ. تو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے. ہم سب مل کر پڑھیں گے. من 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 بن 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 ون فن ون فن 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 سن 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 زن 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 ظن زن 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 سن 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 صن 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 تن 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 دن 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 طن 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 رن 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 نن 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 لن 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 دن 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 ين 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 شن 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 جن 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 کن 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 خن 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 الحمدللہ. اس طریقے سے اچھے سے پریکٹس کریں. الحمدللہ. آج ہم دیکھیں گے تجوید کا ایک رول دیکھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مد 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 کا مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب کیا ہے؟ مد عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں اشیاء الحمدللہ. تو کھینچنا لمبا کرنا یہ سب جو ہے مد کے اقسام ہے. یعنی کہ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو کھینچنے کو پھیلانے کو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مد. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اس کا مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ دراز کرنا کھینچنا لمبا کرنا. اور اصطلاحی معنی حرف مدہ یا کھڑی حرکات حرف لے کر آواز پر دراز کرنا یعنی کہ لمبا کرنا. ٹھیک ہے. مد کو اس کی قسم کے لحاظ سے 2 سے 6 حرکات تک لمبا کرنے کو مد کہتے ہیں.
جی میری وائس کلیئر نہیں ہے، پلیز کوئی بتائیں. جی وائس کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. جی مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، لمبا کرنے کو اور پھیلانے کو. الحمدللہ. کھینچنے کو، لمبا کرنے کو یعنی کہ elongation کرنے کو، آواز کو لمبا کرنے کو مد کہتے ہیں. مد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن میں جو ہے 2 حرکات کے، 4 حرکات کے، 6 حرکات کے مد ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت ویرائٹیز کے مد ہوتے ہیں، اس کی مقدار بھی الگ ہوتی ہے. اس لیے مد کا لیسن جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا ٹاپک مد کے متعلق ہے. آج کی کلاس میں ہم جانیں گے مد کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اندر مد کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. جی میری وائس کلیئر نہیں ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ آسان کرے. جی ابھی کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. تو مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، لمبا کرنے کو، پھیلانے کو. مد یہ عربک کا ورڈ ہے. مد جو ہے عربک کا لفظ ہے. مد یعنی کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھینچنے کو، لمبا کرنے کو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. اس کے پہلے میں جو ہے ایک آیت میں پڑھوں گی. پتہ نہیں یہ اسکرینز جو ہے تھوڑے بلر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا غور کریں. انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گی. یہ قرآن میں جو ہے مد کے بارے میں ہے تو میں وہ آیتیں میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ. دیکھو یہاں پر ساکنوں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. یعنی کہ اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسے پھیلایا سایہ. یعنی کہ مد کو یہاں پر پھیلایا کھڑا کر دیا ہے. یہاں پر دیکھیں مد پھیلایا یہاں پر ہے. دیکھیں کیف مد کیسے پھیلایا. یہ قرآن میں جو یہ ہے یہ یعنی کہ آیت ہے اس میں مد کا ذکر کیا گیا ہے. مد کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا. پھیلانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا ذکر کر رہی؟ کیسے پھیلایا سایہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ لکھ کر رکھ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ یہ جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 45 کی ہے آیت. سورہ فرقان آیت نمبر 45 میں یہاں پر مد کا ذکر ہو کر ہے. یعنی کہ مد کا جو کیا ہے معنی کیا ہے؟ پھیلایا، پھیلنا، پھیلا. ٹھیک ہے تو الحمدللہ. اسی طریقے سے اور ایک آیت ہے قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 3. سورہ رعد آیت نمبر 3 میں یہاں پر دیکھو هو الذی مد الارض. یہاں پر ہے دیکھو مد الارض. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا. یہاں پر ہے مد الارض زمین کو پھیلایا. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مد کا مطلب پھیلانا، اس کے مقدار کے مطابق پھیلانا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مد الارض زمین کو پھیلایا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور اس مد کا مطلب کیا ہے؟ پھیلایا، پھیلنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ 2 آیتیں لی تھی قرآن کے. جی الحمدللہ خدیجہ جزاک اللہ خیرہ. تو یہاں پر جو ہے آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ مد کا مطلب پھیلانا، کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے یہ آیتیں لکھ کر رکھ لیں. سورہ فرقان آیت نمبر 45 اور سورہ رعد آیت نمبر 3 میں مد کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کرنا، لمبا کرنا یا پھیلانا. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ مد کے 2 ٹائپس. مد کے 2 قسم ہوتے ہیں. مد کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. یعنی کہ نمبر 1 مد
असली, मद अल असली, और दूसरा जो है मद अल फरई, फा रा आइन या, फरई, मद असली और मद अल फरई, ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ मद, मद अल असली, मद अल फरई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम ना अच्छे से समझ में आ गया, मद अल असली और मद अल फरई। मद असली मतलब नेचुरल मद, मद फरई का यानी कि सेकेंडरी मद। मद असली क्या है इसका मतलब, मतलब क्या है इसका, मद असली का मतलब उसका जो है एक ही मिकदार है, उसकी एक ही मिकदार है, मद असली की एक ही मिकदार है, और मद असली के अंदर हुर्फे मद्दा के कायदे मिलेंगे। और हुर्फे मद्दा कौन से हैं, कौन बताएगा, हुर्फे मद्दा कौन से हैं, अलिफ, या और वाव, ठीक है। जो जिसे हम क्या पढ़े थे, हुर्फे मद्दा, मद्दे असली को हुर्फे मद्दा भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब ये मद्दे असली में कौन से मद आते हैं, कौन से रूल्स आते हैं, इंशाल्लाह हम देखेंगे। मद्दे असली के अंदर हुर्फे मद्दा का कायदा मिलेगा, और हुर्फे मद्दा कौन से हैं, अलिफ, या और वाव। और मद्दे असली की खींचने की मिकदार जो है क्या है, खसर है, 2 हरकत, 2 हरकत। मद्दे असली में जो है 2 हरकत होता सो लंबा करने, ओके, 2 हरकत के बराबर लंबा करना, फैलाना। खसर से मुराद क्या है, एक अलीफ के बराबर, यानी कि 2 मिकदार। अब एक अलीफ है, अलीफ के बाद अब एक अलीफ मिल गया तो कितनी मिकदार, 2 मिकदार हो जाती है, इतना खींचना उसको, समझ में आ रहा है। अब मद्दे असली का कायदा क्या है, अलीफ वाव या आता है, अलीफ से पहले फतहा हो, वाव साकिन से पहले दम्मा हो, या साकिन से पहले, या साकिन से पहले क्या हो, कसरा हो। समझ में आ रहा है। और इसको 1 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड के बराबर खींचे, जब हम अपनी, अब एक मुट्ठी हमें मूछती बंद करती तो 1 2 खोलती, हमारी फिंगर्स जो है, हमारी उंगलियां जो है खोलती 1 2 करको, इतना मिकदार, 1 2 1 2, बा फतहा अलिफ सुकून, बा 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 बा, समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह। एच, ओके। अब देखो यहाँ पर मद के 2 टाइप्स ही, मद असली और मद फरई, मद असली और मद फरई, मद असली और मद फरई। और मद असली में क्या है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा है। और मद फरई में कितने टाइप्स हैं, वाजिब, इंशाल्लाह ये सब इंशाल्लाह एक एक करके जानेंगे हम। अभी ज्यादा घबराओ नको, ये क्या है करको, इंशाल्लाह एक एक करके हम मद के अक़साम को अलग 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 करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मद फरई में वाजिब, जायज, लाजिम, आरिद, ये सब आएंगे इंशाल्लाह। ये जो है इनके मिकदार, अब ये मद फरई क्या है, मद असली जो है 2 मिकदार, 2 काउंटिंग सी छोटा सो, इसमें कौन सी मद आए तो भी ओके, जैसे कि हुर्फे मद्दा आता है, उसके बाद खड़ी जबर, खड़ी जेर आता है, मद्दे बदल आता है। ये सब इंशाल्लाह एक एक करके मद्दे असली के अक़साम को भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो है 2 मिकदार आते सो, ओके, 2 मिकदार। लेकिन मद्दे फरई में क्या है, अलग 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 करके काउंटिंग्स में आती, 4 हरकत, 6 हरकत, ये सब जो है मद आरिद आता है, ये सब जो है क्या है, अलग अलग उनके मिकदार होती। तो ये जो है फरई है। और इसका फायदा जो है क्या है, इसका फायदा, मद फरई जो ब्रांचेस, हमें अब मद फरई जो है एक ब्रांचेस की तरह, यानी कि एक ट्री में ब्रांचेस होती और उसके डिफरेंट यानी कि ब्रांचेस होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वजूहात के क्या होती, अलग अलग वजूहात के ब्रांचेस रहती। और उसकी वजह से ये डिवाइड होती, अलग 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 डिवाइड हो को क्या होती ब्रांचेस में, क्या होती, अलग 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 उसके शाखे, यानी कि क्या बोलते हैं सो, ब्रांचेस में अलग अलग उसके ब्रांचेस छोटे रहती, बड़े रहती। इसी तरीके से अब इसकी खींचने की मिकदार भी जो है अलग अलग टाइप्स के आती, 4 हरकत या 6 हरकत, 5 हरकत, इस तरीके से मिकदार भी जो है अलग अलग होती। लेकिन मद असली में जो है 21 मिकदार, 2 मिकदार, इतना अच्छे, लेकिन मद फरई में अलग अलग, ओके। और किसके सबब,
کس کے سبب ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ساکین آ جاتا ہے، تشدید آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے الگ الگ کھینچنے کی مقدار الگ الگ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اچھے سے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب صرف آپ کو اتنا جاننا ہے کہ مد اصلی جو ہے اس میں 2 مقداری چھوٹے، اوکے، 2 مقدار میں ہم کو جو ہے اپنے آواز کو لمبا کرنا، کھینچنا، لیکن مد فرعی میں ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مد لازم کی الگ ہے، مد متصل کا الگ ہے، اس طریقے سے الگ الگ ہوتا ہے، لیکن مد اصلی میں 2 مقدار. اتنا اچھے سے یاد کر لیو انشاءاللہ. تو مد فرعی اور مد اصلی کے بارے میں بھی الحمدللہ یہاں پر ایک آیت دی گئی تھی، الحمدللہ میں نے اٹھا کے رکھا تھا، انشاءاللہ یہاں پر شاید نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پی ڈی ایف میرا سینڈ کر دوں گی، وہاں پر آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھو حرف مدہ. اب ہم چلیں گے مد اصلی کے پر فوکس کریں گے انشاءاللہ. مد فرعی ہم دیکھیں گے. پہلے جو ہے مد اصلی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. مد اصلی میں پہلا جو ہے حرف مدہ آئے گا. کون سا حرف مدہ؟ اس میں کیا ہے؟ الف، واو اور یا، اور اس کی کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ 2 مقدار. جیسے کہ کیسے پڑھیں گے ہم؟ حمزہ فتحہ الف سکون اس کو کر کے اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. 1 2 با فتحہ الف سکون با، تا فتحہ الف سکون تا، ثا، جا، ہا، خا، زا، دا، را، زا، سا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مشق بھی دیے گئے ہیں. فما، اذا، حال، خال، صابر، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اب چلتے ہیں یا کسرہ، یعنی کہ یا مدہ کی طرف. حرف مد میں یہ یا مد ہے. اب یہاں پر دیکھو یا ساکن سے پہلے کسرہ رہنا، زیر رہنا، تب جا کر یہ حرف مدہ بنتا ہے. یعنی کہ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کسرہ یا سکون ای، با کسرہ یا سکون بی، اس طریقے سے. تی، اس طریقے اتنی ہی مقدار. 1 2 تی، 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 سی، جی، ہی، خی، دی، زی، ری، اس طریقے سے. الحمدللہ. اب یا مدہ کیا ہے؟ حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. یعنی کہ الف سے پہلے فتحہ ہو، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اور واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو. یعنی کہ دیکھو یہاں پر حمزہ ضمہ واو سکون او، با ضمہ واو سکون بو، 1 2 1 2، تا ضمہ واو سکون تو، ثا ضمہ واو سکون سو. اس طریقے سے 2 مقدار میں کھینچنا. جو یہاں پر مشق دیکھیں، نوحو، تورو، اعوذ، اوتی، قالو، یوسف، کافرون، حامدون، صالحون، یسومونکم، سومو، سومونکم، یسومونکم. الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہاں پر دیکھو مد اصلی، یعنی کہ یہاں پر اصلی کا مطلب کیا ہے، فرعی کا مطلب کیا ہے. دیکھیں یہاں پر دیکھو اصلی کا مطلب جڑ اور فرعی کا مطلب شاخیں، برانچز. اوکے، ایکچ یہ جڑ کو جو ہے 2 مقدار، شاخیں جو ہے الگ الگ اس کی مقدار ہوتی ہے کھینچنے کی. ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس کا میننگ دیا گیا ہے، یعنی کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آیت میں رکھی. یعنی کہ اصلها کا مطلب جڑ ہے، فرعها کا مطلب شاخیں.
असली का मतलब जड़ और फरउह का मतलब शाखें. समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. मद्दे असली यानी कि मद की बुनियाद, मद की जो 2 हरकत वाले वो सब मद्दे असली में आते हैं. बाकी 4 6 के सब जो है शाखों में यानी कि मद्दे फरई ही में चले जाते हैं, वहां पर शामिल हो जाते हैं इंशाअल्लाह. हम देखेंगे एक एक करके इंशाअल्लाह. नेक्स्ट वीक जो है हम देखेंगे इंशाअल्लाह इस सब को. ठीक है.